تفسیر ابن کثیر سورہ ہجر آیت نمبر 67 سے لے کے 67 to 72 6 آیت ہے. آیت نمبر 67. And the inhabitants of the city came rejoicing. تو وہ جو شہر تھے سڈوم و گمورہ، وہاں کی جو رہنے والے اس بستی کے، وہ لوگ آئے بڑی خوشیاں مناتے ہوئے آئے، کیونکہ ان کو خبر ملی نا لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی. تو آیت نمبر 68. لوط علیہ السلام said, Verily these are my guests, so do not shame me. یعنی انہوں نے کہا یہ میرے مہمان ہیں تو ان کے سامنے مجھے شرمندہ مت کرو، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ لوگ کیا سوچ کر آئے ہیں. اور فرشتوں کو بھی اللہ نے دیکھو وہی آزمائش کے لیے ان کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اللہ نے بھیجا. تو وہ دیکھ سب کے سب وہ آئے، چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیے. اور لوط علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں یقیناً، تو مجھے ان کے شرمندہ مت کرو. آیت نمبر 69. And have taqwa of Allah and do not disgrace me. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اور مجھے ذلیل مت کرو، بے عزت مت کرو، کیونکہ ان کے لیے وہ کتنی بے عزتی کی بات تھی. آیت نمبر 70. They said, انہوں نے کہا فرشتوں نے، They said یعنی کہ وہ جو بستی والے ہیں انہوں نے کہا، وہ جو آئے تھے، Did we not forbid you from entertaining any of the عالمین؟ کیا ہم نے تمہیں پہلے منع نہیں کیا تھا کہ کسی بھی مطلب انجانے جو لوگ ہیں ان کو، اسٹرینجرز کو، کسی کو بھی انٹرٹین نہیں کرنا اپنے گھر میں، ان کو بلانا نہیں، ان کو مطلب یہ ان لوگ اب ان کو یعنی وہ لوگ اب دھمکی دے رہے ہیں کس کو؟ لوط علیہ السلام کو، وہ بستی والے تمام. کہ ہم نے تمہیں پہلے منع نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے سب کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کیا؟ یہ ایسا طریقہ ہوتا ہے بولنے کا کہ تم نے سب کا ٹھیکہ لیا ہے کیا کہ سب کو پروٹیکٹ کرو گے. آیت نمبر 71. لوط علیہ السلام سے These are my daughters if you must act so. تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ ہے میری بیٹیاں، تو اگر تمہیں جو بھی کوئی بھی فعل کرنا ہے تو یہ ہے نا لڑکیاں، ان کے ساتھ شادیاں کرو. اور یا پھر جو شادی شدہ ہوں گے جن کی بیویاں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، تو جیسے وہ بھی پروفٹ ایک رسول نبی کے لیے تو وہ بیٹیاں ہی ہیں سب، تو وہ بھی ہیں بیٹیاں. تو وہ جو تمہارے گھر میں ہیں تمہاری بیویاں ہیں، اور وہ جو نہیں ہے تو باقی تو بستی میں تو ہے نا سب کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو شادیاں کرو. آیت نمبر 72. Verily by your life in their wild intoxication they were wandering blindly. یہاں اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقیناً، ویریلی، آپ کی زندگی کی قسم، کہ وہ اپنے بہت ہی وحشیانہ نشے میں چور تھے. ایک غلاظت، ایک بہت ہی گندا جرم کرنے کی نشے میں وہ لوگ چور تھے، اور وہ لوگ اندھے، عقل کے اندھے، وہ ویسے یعنی عقل کے اندھے اور پھر ویسے بھی اندھے، یعنی کہ بھٹک رہے تھے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. The people of the city arrive upon the angels thinking that they are men. تو اس بستی کے جو لوگ ہیں وہ آئے فرشتوں کے پاس یہ سوچ کر کہ یہ تو مرد ہیں، لڑکے ہیں. یعنی اللہ tells وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ and the inhabitants of the city came rejoicing. اور اس بستی کے رہنے والے جو ہے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. Allah tells us about how Lut's people came to him when they found out about his handsome guest, and they came happily rejoicing about them. تو یعنی اب اللہ tells، یعنی اللہ ہم کو اس چیز کو اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں بتا رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئے وہاں پر، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکے آئے بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم ہیں. تو اب وہ بڑی خوشیاں مناتے ہوئے، شور شرابہ کرتے ہوئے آئے لوط علیہ السلام کے گھر پر. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. لوط علیہ السلام نے کہا
Lut alayhi salam said, Verily these are my guests, so do not shame me and have taqwa of Allah and do not disgrace me. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً یہ تو میرے مہمان ہیں، تو پلیز مجھے شرمندہ مت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھے ذلیل مت کرو. This is what Lut alayhi salam said to them before he knew that his guests were messengers from Allah. یعنی ابھی ان کو پتا نہیں تھا لوط علیہ السلام کو کہ یہ رسول ہیں جو آئے، یہ رسول ہے اللہ کے، اور یہ تو مطلب فرشتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے مطلب رسول ہیں. تو یہ ان کو خبر نہیں ہوئی تھی ابھی. تو لوط علیہ السلام جو ہے انہوں نے مطلب وہ اپنے مہمان ان کے ہے نا وہ، تو انہوں نے پھر یہ چیز ایز مینشنڈ ان سورہ ہود میں بھی اس کا ذکر ہے. بٹ ہیئر ان دس سورہ we have already been told that they are messengers from Allah. تو سورہ ہود میں بھی تھا یہ، اور اس سورہ کے اندر سورہ الحجر میں، تو سورہ ہجر کے اندر جو ہے وہ یہ بتا دیا گیا کہ ہم کو اللہ نے اس کے اندر پہلے بتا دیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول یعنی فرشتے تھے. And this is followed by an account of Lut's people coming and his exchange with them. اور یہ چیز کو مطلب جو ہے اس کو فالو کیا گیا مطلب آگے کہ لوط علیہ السلام کے جو قوم تھی تو وہ اور مطلب جو ان کا آنا اور پھر مطلب ان کا یہ تبدیل کرنا مطلب یعنی کہ ایکسچینج جو ہے کرنا ان کے ساتھ، کہ لوط علیہ السلام نے جیسے ان سے جب کہا کہ بیٹیاں ہیں میری، تو میری یعنی کہ ان کی تو 2 بیٹیاں تھی، لیکن ویسے مطلب پورے کے پورے شہر کی تمام جو بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں لڑکیاں بہن بیٹیاں وہ سب کا ذکر انہوں نے کر دیا کہ بھئی ان سے شادی کرو. However, here the conjunction wa meaning and، تو یہاں پر جیسے wa ہے بیچ میں and ہے یعنی and اور does not imply the sequence of events. یہاں پر ایسا نہیں کہ یہ 2 الگ کوئی مطلب واردات ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ ایک یہ واردات ہوئی ہے، یہ سیم ہی اسی وقت کی بات ہے، ایک ہی جگہ کی، الگ الگ مطلب واردات کی بات نہیں ہے. Especially since there is something to indicate that this is not the case. اس لیے یہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ مطلب جو ہوا ہے یہ نہیں ہے، یعنی یہ خاص طور پہ یہ بتانے کے لیے بولا گیا، کیونکہ وہ جو چیز ہوئی وہ ایک ہی ہے کہ وہی رسول آئے، اور انہوں نے مطلب جب ان کو پتا نہیں تھا لوط علیہ السلام کو تو انہوں نے سوچا کہ سچ مچ کے یہ لڑکے ہیں. اور پھر دوسری جگہ پر جیسے دوسری بھی بات آئی ہے، they said answering him، تو انہوں نے کہا قالوا اولم ننہک عن العالمین، ہم نے کہا نہیں تھا تم سے اے لوط علیہ السلام، کہنے کہ did we not forbid you from entertaining or protecting any of the عالمین، کہ عالمین کا مطلب ہے کل جہان کے جو بھی لوگ ہیں، تو ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ خبردار کسی کو بھی بچانے کی بھی کوشش نہیں کرنا، کیا تم نے سب کا ٹھیکہ لیا ہے؟ Meaning, did we not tell you that you should not have anyone as a guest؟ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اپنے گھر میں کسی کو مہمان نہیں بنانا. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نے، Lut said, these are my daughters if you must act so. اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ ہے نا، بیٹیاں لڑکیاں ہیں نا، تو ان سے شادیاں کرو. He reminded them about their women folk and what their Lord had created for them in the women of permissible sexual relationship. انہوں نے یاد دلایا ان سب کو کہ دیکھو جو ہماری بستی میں جتنی بھی بہن بیٹیاں ہیں اور جو جس کی شادی ہو گئی ان کی بیویاں بھی تو ہے نا گھر میں، اور ہمارے رب نے ان عورتوں کو کس وجہ سے بنایا تاکہ تمہارے پاس ایک حلال اور پرمیسیبل جو اللہ کی اجازت سے تمہارا ان کے ساتھ زر و شوق کا تعلق جو ہو، میاں بیوی کا جو زر و شوق کا تعلق، تو اس کے لیے اللہ نے یہ عورتیں بنائی ہیں نا. دس ایشو ہیز آلریڈی بین ایکسپلینڈ، اور یہ معاملہ پہلے بھی بتا دیا گیا ہے، بیان کر دیا گیا ہے. اینڈ از نو نیڈ ٹو ریپیٹ دا ڈسکشن ہیئر، تو پورا کے پورا ڈسکشن جو ہے اس کو پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. All of this happened while they were still unaware of the inevitable calamity and punishment that was about to befall them the following morning. یعنی اسی صبح
وہ جو صبح ابھی ہونے والی جو ہے اسی کے اندر ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے، جو مصیبت اور قیامت آنے والی ہے، اس سے ابھی وہ لوگ بے خبر ہے اور وہ ہونے ہی والی ہے، وہ ٹلنے والی نہیں ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. Hence Allah, may he be exalted subhanahu wa ta'ala, said to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا امرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون، verily by your life، یقیناً آپ کی زندگی کی قسم، in their wild intoxication، یعنی وہ اپنی وحشیانہ نشے میں چور ہیں غلط حرکت کے لیے، they were wandering blindly، اور وہ اندھوں کی طرح یہاں سے وہاں ہو رہے تھے. اللہ swore by the life of his prophet، اللہ نے اپنے نبی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ان کی زندگی کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے which is an immense honor، یعنی حد سے زیادہ جو اللہ نے ان کو عزت دیا، ریفلیکٹنگ ہز ہائی رینک اینڈ نوبل اسٹیٹس. تو اور اللہ نے اس چیز کو بتایا کہ ان کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کہ اللہ ان کی زندگی، ان کی حیاتی کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہے، اور پھر ان کا مطلب مرتبہ اور اسٹیٹس بھی کتنا نوبل، کتنا اچھا اور کتنا یعنی کہ مطلب بلند ترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی کی قسم کھا کے اللہ ایک بات کہہ رہا ہے. عامر بن ملک النقاری reported from Abu al-Jawza that Ibn Abbas said، یہ پوری چین اس لیے بتاتے ہیں کہ یعنی ابن عباس جو ہے ان کو رسول اللہ سے ملا، اب وہ پورا بتا کہ ان سے پھر کسی اور کو ملا، پھر کسی اور کو، تو آخری جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ has never created or made or formed any soul that is dearer to him than Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے یا بنایا ہے، یا جس چیز کو بھی کوئی اس کا آکار یا شیپ بنایا یا کسی کی جو بھی روح بنائی، تو سب سے زیادہ اللہ کو جو عزیز ہے ان سب میں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول. I never heard that Allah swore by the life of anyone else، کہ میں نے یہ کبھی نہیں سنا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے کبھی نہیں سنا کہ کبھی بھی اللہ نے کسی اور کی زندگی کی قسم کھائی ہو. اللہ says لا امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، verily by your life in their wild intoxication they were wandering blindly، کہ یقیناً آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی حیاتی کی قسم، کہ یہ لوگ اپنے مطلب گندے ان لوگوں کی جو ہے ارادے اس کے نشے میں چور ہیں، جو ایک برا جو یہ مطلب جو یہ کرائم کرنے کا ان کے اندر دماغ میں، اور یہ اسی وجہ سے اندھوں کی طرح یہاں سے وہاں ہو رہے. میننگ بائی یور لائف، آپ کی زندگی کی قسم، اینڈ دا لینتھ آف یور اسٹے ان دس ورلڈ، اور آپ جتنے مطلب وقت، جتنا آپ کا وقفہ ہے لمبائی اس دنیا کی زندگی کے اندر، اس تمام پوری زندگی کی اللہ نے قسم کھا کے کہا. دس واز رپورٹڈ بائی ابن جریر. قتادہ رحمہ اللہ said لفی سکرتہم ان دیئر وائلڈ انٹاکسیکیشن، اس کا مطلب ہے کہ اٹ مینس ان دیئر مس گائیڈیڈ اسٹیٹ، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا نا اللہ نے کہ وہ اپنی مطلب وحشیانہ مطلب جو ان کے اندر بھرا ہوا تھا اس سے اس کے نشے میں چور تھے، اس کا میننگ انہوں نے کہا کہ اٹ مینس کہ وہ اپنی گمراہی کے حالت میں اسی یعنی اس کے اندر چور تھے. اور پھر آگے یعمہون یعنی اندھے ہو گئے. they were wandering blindly means they were playing، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ادھر سے ادھر اندھوں کی طرح جو کر رہے تھے تو وہ یعنی کہ جیسے ایک طرح سے کھیل کر رہے تھے، کھیل یعنی پلینگ. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said لامرو کا ویریلی بائی یور لائف، یعنی کہ آپ کی زندگی کی قسم، مینس بائی یور لائف، آپ کی حیاتی کی قسم، اینڈ انہم لفی سکرتہم یعمہون ان دیئر وائلڈ انٹاکسیکیشن دے ور وانڈرنگ بلائنڈلی، مینس دیٹ دے ور کنفیوزڈ، یعنی وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں، ایک دم جیسے جنگلی لوگ ہوتے ہیں اور مطلب بری جو لت لگ جاتی ہے تو اس میں وہ جو ادھر سے ادھر رہتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ کنفیوزڈ لوگ ہیں، یعنی کنفیوز اسٹیٹ میں ہے جیسے.
جیسے کہ مطلب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اللہ ہی بچائے ایسی تمام چیزوں سے، حرکتوں سے، تمام امت مسلمہ کو اور ہم سب کو بچائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی